بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم جماعت دہم کے اسلامیات کا سبق پڑھیں گے اور آج ہمارا دوسرا سبق ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پہلے سبق میں تعارف یعنی کتاب کا تعارف اور جو کچھ پڑھیں گے اس کا تعارف ہم کر چکے ہیں، اور دوسرے سبق میں ہم اس کا مختصراً تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا تھا، پہلے سبق میں کیا پڑھا تھا۔ تو سب سے پہلے آپ ایک چیز کا اہتمام کر لیں، جیسا کہ آپ کو پہلے سبق میں بتایا گیا ہے کہ اپنی کتاب اپنے پاس رکھیں اور اس کے علاوہ ایک نوٹ بک اور ایک قلم اپنے پاس رکھیں تاکہ جو بھی اہم نکات ہوں ان کو آپ اپنے پاس لکھ سکیں اور آگے آپ کے لیے وہ کام آ سکیں اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کتاب کا نصاب جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے، جس میں پہلا حصہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تشریح ہے، جس میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 1 تا 73 اور اس کے علاوہ سورۃ الممتحنہ ہے آیت نمبر 1 تا 13، جس کا ہم ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے، جس میں حدیث نمبر 11 تا 20 ہے، جس کا ترجمہ اور تشریح ہے۔ اس میں ہم پہلے یعنی جماعت نحم میں حدیث نمبر 1 تا 10 پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پر حدیث نمبر 11 تا 20 ہے۔ اور تیسری چیز جو نصاب کا تیسرا حصہ ہے وہ موضوعاتی مطالعہ ہے، جس میں ہم موضوعاتی مطالعہ نمبر 5 تا 9 پڑھیں گے، یعنی یہ 4 موضوعاتی مطالعے ہیں۔ پہلے حصے جماعت نحم میں ہم 4 پڑھ چکے ہیں اور 5 یہاں پہ یعنی کل 9 ہیں، تو ان میں سے 5 یہاں پہ پڑھیں گے اور 4 پہلے ہم جماعت نحم میں پڑھ چکے ہیں۔ ان میں کون کون سے ہیں؟ طہارت اور جسمانی صفائی ہے، صبر و شکر اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی ہے، تیسرے نمبر پر اہلی زندگی کی اہمیت، اور پھر ہجرت و جہاد ہے، اور آخر میں حقوق العباد ہے، یعنی انسانی رشتوں اور تعلقات سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و ارشادات، وہ ہم موضوعاتی مطالعے میں پڑھیں گے۔ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ آج ہم نے اس کا پہلا حصہ یعنی قرآن مجید کا ترجمہ اور تشریح اور سورۃ الاحزاب، جس میں نصاب میں آیت نمبر 1 تا 73 ہے، اس کے علاوہ ایک دوسری سورۃ الممتحنہ بھی ہے آیت نمبر 1 تا 13، تو ہم سورۃ الاحزاب پڑھیں گے۔ تو آپ کتاب کھول لیں اور دیکھیں گے آج ہم کیا پڑھیں گے۔ آیت نمبر 1 تا 8 اس کا ترجمہ اور تشریح مختصر دیکھیں گے اور اس سے متعلقہ کچھ مسائل دیکھیں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں و منافقوں کا کہنا نہ ماننا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، خدا سے ڈرتے رہنا، اتق اللہ، خدا سے ڈرتے رہنا، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، اور جب بھی مخاطب کیا جاتا ہے نا تو یا ایہن کہا جاتا ہے، یا کہا جاتا ہے یا پھر یا ایہن، یعنی کسی خاص کو اگر مخاطب کیا جائے، کسی بڑے کو مخاطب کیا جائے، کسی خاص شخص کو، تو پھر یا ایہن آتا ہے۔ تو یہاں پہ یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی متوجہ کیا گیا ہے، مخاطب کیا گیا، بلایا گیا ہے۔ اتق اللہ، تقوی سے، آپ کہتے ہیں نا تقوی اختیار، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تقوی اختیار کرو یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ سے کہا تقوی اختیار کرو یعنی اللہ سے ڈرو۔ تو اتق اللہ کیا کسے کہتے ہیں؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرو۔ ولا تطع، اطاعت سے، تطع اطاعت سے ہے، تطع کہتے ہیں اطاعت، ولا تطع ہوگا، ولا ہو جائے گا تو لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے، ولا تطع تو اطاعت نہ کرو، کافرین، کافروں کی، والمنافقین، اور منافقین کی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا علیما حکیمہ، جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت یعنی جو ہم آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 1 جس کا ہم نے بھی ترجمہ پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد ہم آیت نمبر 2 پڑھیں گے اور پھر آیت نمبر 3 اور اس سے متعلقہ دیکھیں گے اس میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو دوسری آیت دیکھیں، واتبع، اور اتباع کیجیے، ما یوحی الیک من ربک، جو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، اس کی اتباع کیجیے، اس کے پیچھے چلیے، اس کی پیروی کیجیے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔ واتبع، اتباع سے یعنی پیروی کرنا، کہتے ہیں نا اتباع کرو، اتباع کرو یعنی اصل میں عربی کا لفظ ہے اتباع کرنا، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو واتبع، اتباع کرو، پیروی کرو، پیچھے چلو، ما یوحا، یوحا وحی سے ہے،
کہ جو وحی کیا ہے کی جاتی ہے الیکا آپ کی طرف، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا کہ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے من ربی کا، آپ کی طرف رب کی طرف سے، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا بما تعملون خبیرہ، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس کو جانتا ہے، اس کے بارے میں خبردار ہے۔ خبیر خبردار، خبر سے خبردار ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور خدا پر بھروسہ رکھنا۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، خدا ہی کارساز ہے، کافی ہے۔ وتوکل اللہ، اور خدا پر بھروسہ رکھنا۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، خدا ہی کارساز کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کام بنانے والا ہے۔ تو یہ 3 آیات ہیں، ان میں پہلی آیت کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے متعلقہ جو ہم شان نزول پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کو ہم مختصراً اس کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں کہ اس میں اس کا شان نزول کے بارے میں 2-3 روایت ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ یہ مشرکین مکہ کے کچھ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ جو چاہتے ہیں ہم سے، یعنی جو دولت چاہتے ہیں، جو اگر سرداری چاہتے ہیں، اگر کہیں پہ شادی چاہتے ہیں، ہم آپ کو سب کچھ دیں گے، تو سب کچھ آپ کی ہر خواہش پوری کریں گے، لیکن آپ ایک کام کریں کہ آپ ہمارے سرداروں، ہمارے جو خدا ہیں، بت ہیں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، اور ہم آپ کے رب سے کسی قسم کا بیر نہیں رکھیں گے، کسی قسم کی لڑائی نہیں رکھیں گے ان سے، یعنی آپ سے نہیں الجھیں گے، آپ کی دعوت سے نہیں الجھیں گے، تو آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی کہ ان کی بات نہیں ماننی آپ نے، نہ کافروں کی ماننی ہے والمنافقین، اور نہ ہی منافقوں کی ماننی ہے۔ اور یہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ کچھ لوگ تھے مدینہ میں، یعنی منافق تھے، اوپر سے مسلمان ہو گئے تھے، جن کے اور آگے رشتہ دار جاننے والے قبیلے والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یعنی ان کے قبیلے والے بھی غیر مسلم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ آیا کہ ان کی وجہ سے وہ بھی مسلمان ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت نرمی کرتے تھے۔ وہ تھے منافق، تو وہ کئی غلط حرکتیں بھی کرتے تھے، نامناسب حرکتیں کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پھر بھی نرمی کرتے تھے، اور ان کو بعض اوقات ڈھیل دیتے تھے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو جائے، اور ان کی دل شکنی کی وجہ سے وہ دوسرے لوگ جو ہیں، وہ جن کا امکان ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں، تو وہ مسلمان ہونے سے دور نہ ہو جائیں، یعنی اس دعوت سے دور نہ ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کچھ نرمی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی ان کی بات نہیں ماننی، ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کا کہنا نہیں ماننا، اور ان کے ساتھ نرمی نہیں کرنی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ اور اسی آیت کے اندر 2 چیزیں اصل میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک اتق اللہ، یعنی تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کے لیے بھی یہی سبق ہے۔ اور دوسرا سبق کیا ہے کہ کفار اور منافقین کی اطاعت سے روکا گیا ہے کہ ان کی بات نہیں ماننی۔ تو یہ سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اصل میں امت کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اور ساتھ کافروں اور منافقوں کی بات بھی نہیں ماننی۔ اس زمانے میں بھی بے شک کفار، مشرکین، غیر مسلم جو ہیں، وہ دنیاوی طور پہ کتنی ہی قوت میں ہوں، طاقت میں ہوں، پھر بھی آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، ان کے آگے سر نہیں جھکانا ہے، ان سے نہیں ڈرنا۔ تو اللہ سے ڈرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے، جیسا کہ آگے۔ اور دوسری چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو وحی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ نے اسی کی اتباع کرنی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی، جو نمونہ تھا ہمارے لیے، جو رہنمائی، کامل رہنمائی کا نمونہ ہے، تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وحی کے مطابق ہیں۔ تو ہمارے لیے کسی قسم کا اس میں کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، بلکہ ہمیں پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم جو کچھ تھوڑا سخت ہو، ہمارے لیے طبیعت پر ناگوار ہو رہا ہو، ہمارے لیے اس کو پورا کرنا، ادا کرنا مشکل ہو رہا ہو، تو ہم اس میں کوئی آپشن سوچیں گے یہ اس میں تھوڑی نرمی کر لیں، اس کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمونہ ہے، تو اس کامل نمونے کی پیروی کرنا ہم سب کے لیے لازم اور فرض ہے۔ اور آخری یعنی آیت نمبر 3 کے اندر جو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، یعنی اللہ سے ڈریں، کافروں اور منافقین کی اطاعت نہ کریں، اور جو وہی کیا گیا ہے اسی کی اتباع کریں، اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کے کاموں کو بنانے والے ہیں، سنوارنے والے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ تینوں کا دوبارہ دیکھ لیں ایک دفعہ۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈریے،
ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں، ان کی بات نہ مانیں، کہنا نہ مانیں. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اتباع اور واتبع، اور اتباع کیجیے، ما یوحی الیک، جو تم آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا گیا ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. ان اللہ کانا، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون خبیرہ، جو کچھ تم کام کرتے ہو، عمل کرتے ہو، ان سے خبردار ہے، ان کو جانتا ہے. وتوکل علی اللہ، توکل یعنی بھروسہ کرنا، اللہ پر بھروسہ کیجئے، بھروسہ رکھیے. وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز کے طور پہ کام بنانے کے لیے. آگے آ جائیں، ہم دوسری آیت اس کو پڑھتے ہیں. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. اس آیت میں کیا بیان کیا گیا؟ اس آیت میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایک زمانہ جاہلیت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد سے پہلے ایک غلط نظریہ تھا کفار مشرکین کے اندر پھیلا ہوا تھا، اس کا خاتمہ کیا ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی نبوت میں بھی ان کے اندر یہ نظریہ تھا اور اسی طرح سمجھتے تھے. وہ کیا تھا؟ ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کہ نہیں خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں، سینے میں دو دل نہیں بنائے. ما جعل اللہ، نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے، لرجل کسی شخص کے، من قلبین دو دل، فی جوفی اس کے سینے میں. وما جعل، یہ تو ایک بات ہوگی کہ کسی کے سینے میں دو دل نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ذہین شخص جو ہوتے ہیں نا، ان کے سینے میں اصل میں دو دل ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ اتنا ذہین ہوتا ہے. اور اس بارے میں آتا بھی ہے کہ مدینہ میں ایک منافق تھا، وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میرے سینے میں دو دل ہیں، ایک سے میں جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں اور ایک دوسرے دل میں جو ہے میں کفار کے ساتھ ہوں. اور مشرکین میں ایک شخص تھا جمیل بن معمر فہری، کیا نام تھا؟ جمیل بن معمر فہری. یہ بہت ہی ہوشیار، چلاک اور مکار شخص تھا، اور یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میرے پاس دو دل ہیں جن سے میں سوچتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یعنی میں اتنا ذہین اسی وجہ سے کہ میرے پاس دو دل ہیں، تو ان سے میں دو دلوں سے کئی چیزیں سوچ لیتا ہوں ایک ہی وقت کے اندر. تو اور اسی طرح ہر ذہین شخص کے بارے میں بھی ان کا یہ خیال تھا، ان مشرکین کا ایک مجموعی خیال تھا کہ جو ذہین شخص ہوتا ہے اس کے پاس دو دل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت کر دی کہ یہ غلط نظریہ ہے، غلط بات ہے، جو تم کسی بنیاد کے بغیر، کسی دلیل کے بغیر تم لوگ سوچتے ہو، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری چیز کیا تھی جو غلط نظریہ تھا ان کا؟ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا. وما جعل، اور نہیں بنایا، ازواجکم تمہاری عورتوں کو، تمہاری بیویوں کو، کم اللہ ان بیویوں کو کہ تظاہرون جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو، منہن امہاتکم تمہاری مائیں، یعنی ان عورتوں کو جن سے تم نے زہار کر دیا ہو، جن کو تم نے ماں قرار دے دیا ہو، ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا. تو یہ ان کے اندر کیا ایک بری ان کی ایک غلط نظریہ تھا، برا نظریہ تھا، غلط رواج تھا. وہ یہ تھا کہ کوئی بھی شخص غصے کے اندر اور سوچے سمجھے بغیر جو ہے اپنی بیوی کو وہ اپنی ماں سے تشبیہ دے دیتا تھا کہ تم میری ماں ہو، یا تم میری ماں کی طرح ہو، یا تم اپنی ماں کی کسی خاص حصے سے، جسم کے خاص حصے سے اس کو تشبیہ دے دیتا کہ تم میری ماں کی پشت کی طرح ہو، میرے ماں کے سر کی طرح ہو، میرے ماں کے پیٹھ کی طرح ہو، جسم کی طرح ہو. تو اس طرح کہہ دیتا تھا. اس کو عرب میں کیا نام دیتے تھے؟ زہار. زہار کرنا، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ زہار. یعنی اپنی بیوی کو، اپنی عورت کو اپنی ماں کے کسی خاص مقدس حصے یا اپنی ماں سے تشبیہ دینا، اپنی ماں کہنا. تو یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ زہار کرتے تھے. اور ایسا کب کرتے تھے کہ جب ان کے یعنی غصے میں ہوتے تھے یا کسی، اور ان کو منع یعنی بتا دیا گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی کسی کو ماں کہنے سے، اپنی بیوی کو یہ کہنا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں کی پشت ہے، تو ایسا کہنے سے وہ بیوی تمہاری ماں نہیں بن جاتی، اور وہ تمہاری مائیں نہیں جن عورتوں سے تم زہار کر بیٹھتے ہو. تو اس بری خصلت کا، بری عادت کا بھی ان کے اندر خاتمہ اسلام نے کیا. اور اگلی آیت کیا ہے؟ وما جعل، یہاں پہ آ جائیں دوسری لائن میں، آپ کرسر دیکھ رہے ہیں. وما جعل، اور نہیں بنایا، ادعیاءکم ابناءکم تمہارے
لے پالکوں کو ابناءکم تمہارے بیٹے. لے پالک کسے کہتے ہیں؟ یعنی لے پالک سے مراد ہے یعنی وہ لڑکے جن کو یا وہ اولاد جن کو کسی اور کی اولاد جس کو لے کر پال لیا ہو. ٹھیک ہے، یعنی ہو وہ کسی کی اولاد لیکن کسی شخص نے ان کو لے کر پالا ہو، اپنے پاس رکھا ہو اور کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح تمہارے کسی کو اپنا بیٹا کہنے سے وہ تمہارا بیٹا نہیں بنتا بلکہ حقیقی بیٹا ہی تمہارا بیٹا ہوتا ہے. تو یہ باتیں، یہ سب جو تم نے پیچھے جو ذکر کیے ہیں یعنی قرآن آیت میں کہ کسی کے سینے میں 2 دل، یا اپنی بیوی کو ماں کہنا، یا کسی کو اپنا بیٹا کہہ دینا، یہ ساری تمہارے منہ کی باتیں ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. واللہ یقول الحق، اللہ تعالیٰ تو سچی بات فرماتا ہے، وہ یہدی السبیل، وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے. تو یہ تیسری جو ان کی غلط خصلت تھی، یعنی متبنہ کہتے ہیں اس کو، لے پالک کو، منہ بولے بیٹے کو، یعنی کسی کو کہنا کہ یہ میرا بیٹا ہے، وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متبنہ، یعنی لے کر پالا ہوا کسی کا بچہ. تو متبنہ اور اس کو منہ بولا بیٹا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت کر دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تمہارا منہ بولا بیٹا ہے. اس کو منہ بولا بیٹے کو بیٹا کہنے سے وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا. اسی کو آگے، اسی آیت کا آگے دیکھیں، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، یعنی یہ متبنہ سے متعلق ہی حکم آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ادعوہم لآبائہم، یعنی وہ جو لے پالک ہیں ان کو، لے پالکوں کو پکارو، لآبائہم ان کے اصل والد یعنی ان کے باپ کے نام سے، ہوا اقسط عند اللہ، یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ درست بات ہے، یہی صحیح بات ہے، یہی درست بات ہے کہ تم لے پالکوں کو جو ہے ان کے نام سے پکارو، ان کے والد کے یعنی نسبت سے پکارو، ان کو اپنا بیٹا نہ سمجھو. ٹھیک ہے، تو کیا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا، تو ان کے والد کے نام سے پکارو، کیونکہ یہی بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ درست ہے. اور آگے دیکھیں، فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پس اگر تم نہ جانتے ہو ان کے والد کو، یعنی ان کے والد کا نام نہ پتہ ہو تمہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور کیا ہیں؟ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جب تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں تو پھر کیا چاہیے ہمیں کہ ہم ان کو بھائی اور دوست ہی سمجھیں، ان کو اپنا حقیقی بیٹا نہ سمجھیں. تو اگر تمہیں ان کے باپ کا علم نہیں ہے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں. اب وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ، تو نہیں ہے تم پر کوئی حرج اس بارے میں کہ جو تم نے غلطی کر دی ہے، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، سوائے اس کے کہ جو تم نے جان بوجھ کر کیا ہو. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں ہے تم پر، جناح کوئی گناہ، فیما اس میں، اخطأتم بھی کہ تم نے غلطی کی اس کے ساتھ، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن وہ کہ جس کا تم نے قصد کیا یعنی جان بوجھ کر کیا، قلوبکم تمہارے دلوں نے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو اب یہ اس کے اندر جس طرح کہ میں نے بتایا آپ کو، جاہلیت کے غلط نظریات کا خاتمہ ہے. اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ ذہین شخص، کسی بھی ذہین شخص کے دل 2 نہیں ہوتے. اس کے علاوہ زہار، یعنی کسی کو اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دینا سے وہ ماں نہیں بن جاتی. اور تیسری چیز کہ منہ بولے بیٹے کو اپنا حقیقی بیٹا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. ان کو سب سے پہلے تو کیا حکم دیا کہ ان کو ان کے والد کے نام سے پکارو، یعنی جس کا بیٹا ہے اصل میں اسی سے پکارو. لیکن اگر ان کے والد کا نام نہیں معلوم تو پھر کیا ہے؟ دوسرا حکم یہ کہ پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں تو ان کو بھائی سمجھو، اپنے دوست سمجھو. اور جو تم پہلے اس سے پہلے اپنا بیٹا اس کو سمجھتے رہے تو وہ غلطی سے اگر تم نے کیا، تمہیں اس بارے میں نہیں پتہ تھا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا. لیکن جو تم جان بوجھ کے کرتے ہو یا کرو گے آگے تو اس پہ تمہاری پکڑ ہو سکتی ہے. اور جو چھوڑ دے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والا ہے، اس پہ رحم بھی کرنے والا ہے. اس کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجئے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے.
وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ ہی تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، وما جعل ادعیاکم ابناکم، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا، یعنی منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا، ذالکم قولکم بافواہکم، جو ایسا سمجھتا ہے یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ کیا فرمایا کہ یہ سب جو کہتے ہیں یہ تمہارے منہ کی باتیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ واللہ یقول الحق، اللہ تعالیٰ حق سچ کہتا ہے، سچ بات فرماتا ہے، وہو یہدی السبیل، وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ادعوہم، اب وہ جو جن کو لے کے تم نے پالا ہوا ہے ان کو پکارنا ہو تو ان کو جب ان کو پکارنا ہو تو ان کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو پکارو لآبائہم، ان کے والد کے نام سے، ان کے باپوں کے نام سے، ہوا اقسط عند اللہ، خدا کے نزدیک یہی درست بات ہے۔ فإن لم تعلموا آباءہم، اور جب اگر تمہیں معلوم نہ ہو ان کے والد کا، کہ ان کے باپوں کا نام معلوم نہ ہو، فإخوانکم فی الدین، تو تمہارے دینی بھائی ہیں، وموالیکم، اور تمہارے دوست ہیں، ولیس علیکم جناح، اور تم پہ کوئی حرج نہیں، فیما، اس معاملے میں، اخطأتم بھی، کہ جو تم نے پہلے غلطی کی، جن میں تم نے غلطی کے ساتھ اس طرح کی ہے، یعنی ان کو اپنے حقیقی بیٹے سمجھ کر پکارا، یا کسی کے سینے میں دو دل سمجھے، یا زہار کر دیا، تو یہ یعنی یہ غلطیاں ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ غلطی سے جنہیں کیا ہے تو ان کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یعنی اگر وہ آئندہ نہیں کرتے، لیکن جو دل اور قصد سے جنہوں نے کیا جان بوجھ کر کرتے ہیں، غلط سمجھتے ہوئے بھی کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرے گا، اور چھوڑ دینے والوں کو، یعنی جو اس سے ترک، اس غلط نظریے کو ختم کر دیں گے اور اس سے بچیں گے، تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا، ان پر رحم بھی فرمائیں گے۔ تو جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا اس میں کہ 3 چیزیں جو بیان ہوئی ہیں، اور امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ بھی چکیں گے۔ تو اب ہم آگے جاتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں۔ تو آگے کیا فرمایا؟ النبی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اولا بالمؤمنین، ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، من انفسہم، یعنی ان کی جانوں سے۔ النبی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اولا بالمؤمنین، مومنوں پر، من انفسہم، اولا زیادہ حق رکھتے ہیں، بالمؤمنین، مومنوں پہ، من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ۔ وازواجہ، اور جو ان کی بیویاں ہیں، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، امہاتہم، وہ مومنین کی مائیں ہیں، واولی الارحام، اور رشتہ دار، بعضہم اولا ببعض، آپس میں فی کتاب اللہ، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے میں کیا ہیں، ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، من المؤمنین والمہاجرین۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا، مگر یہ کہ تم کرو، إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، اپنے دوستوں سے احسان۔ وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اور یہ حکم لکھ دیا گیا ہے، قرآن مجید میں کیا کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے ان آیات میں؟ آیت نمبر 6 میں اس میں جو پہلی چیز بیان کی گئی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ وہ مقام کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، وہ مومنوں کے لیے ان کی اپنے آپ سے، اپنی ذات سے زیادہ اہم ہے، زیادہ بلند ہے، زیادہ عزت والی ہے، اور ان کا مقام بہت زیادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی بھلائی اور خیر خواہی اتنی زیادہ چاہتے ہیں کہ اب مومنوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اتنا بلند دیں کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ بلند مقام دیں، اور ان کے لیے اپنے آپ سے زیادہ یعنی ان کو اہم سمجھیں، ان کو بلند سمجھیں۔ اس لیے ضروری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مومنوں سے ان کی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا مطالبہ کریں تو مومنوں کو چاہیے کہ وہ بلا جھجک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ہر چیز پر مقدم رکھنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سب سے اہم سمجھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور میری امت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی اور مختلف اطراف سے پروانے اس میں گرنے کے لیے دوڑے چلے آ رہے ہیں، اور میں تمہاری کمر سے پکڑ کر
تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں اور تم آگ کی طرف لپکتے ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مومنوں کے لیے خیر خواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو آگ سے بچانا چاہتے ہیں, انسانوں کو آگ سے بچانا چاہتے ہیں, لیکن ہم پھر بھی آگ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پکڑ پکڑ کر ہٹا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو اتنا خیر خواہ ہو, اتنا ہمارے لیے چاہتا ہو, ہمیں اپنے دل سے اتنا ہمارے لیے قربانی دیتا ہو, تو ہمیں تو پھر اس کو اتنا بلند مقام دینا چاہیے کہ جو ہماری ذات سے بھی بلند ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے ماں باپ, تمہاری ہر چیز, تمہارے اولاد اور خود تمہارے اپنے آپ سے بھی زیادہ عزیز, زیادہ پسندیدہ نہ ہو جاؤں. اس وقت تک تم مومن یعنی کامل ایمان والے مسلمان نہیں ہو سکتے. تو یہ اسی آیت میں بھی یہی بتایا گیا ہے, اور حدیث میں اسی آیت کی طرف اشارہ ہے اور اسی کی وضاحت ہے. اور پہلی چیز اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے, اور دوسری چیز کیا ہے, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں یعنی ان کو ازواج نبی کہتے ہیں, ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا مقام بتایا گیا کہ نبی کی جو بیویاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں وہ ہم لوگوں کی ماں ہیں, والدہ ہیں, ماؤں کی طرح ہیں. تو اب جیسے مومنین کو جو احترام اپنی والدہ کا کرنا چاہیے, ان سے زیادہ بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں, ان کی ازواج کا احترام کرنا چاہیے. لیکن جس طرح ماؤں کے ساتھ نکاح حرام ہے, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی بیویوں سے بھی نکاح حرام ہے, جس طرح ماں سے حرام ہوتا ہے. جبکہ اپنی والدہ جو ہوتی ہیں, اپنی ماں ہوتی ہیں, ان سے تو ملاقات کی جا سکتی ہے, ملا جا سکتا ہے, لیکن اور ان کے سامنے بغیر پردے کے بھی بیٹھ سکتے ہیں. جبکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج ہیں وہ ہیں تو ہماری مائیں, لیکن ان کے ساتھ پردہ کیا جائے گا, پردے کا معاملہ بھی ہوگا. اور آگے جو یعنی جس طرح اولاد یعنی اصل ماں کے جو بیٹے ہوتے ہیں وہ اس کے وارث بھی بنتے ہیں, لیکن یہاں پر اس کے وارث یعنی مالی وارث نہیں بنیں گے, بلکہ روحانی وارث کہلائیں گے, اور وہ ہماری روحانی والدہ کہلائیں گی. تو باقی عزت اور احترام وہ والدہ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ ان کا کیا جائے گا. تو وہ ہماری کیا ہیں, مائیں ہیں. یہ قرآن نے یہ حکم ہمیں آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا. اس کے بعد تیسرا حکم اس میں جو دیا گیا ہے وہ کیا ہے, رشتہ داروں کا مقام بتایا گیا کہ رشتہ داروں کا مقام جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے زیادہ, پھر ان کے ازواج کا, پھر آگے اپنے قریبی رشتہ داروں کا مقام ہے. یہ اس آیت میں یعنی جو بتایا گیا من المؤمنین اور مہاجرین کی جو بات کی گئی ہے, اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب مومنین ہجرت کر کے آئے تو ان کو وہاں پر ایک دوسرے کا بھائی بنایا گیا. جب ایک دوسرے کا بھائی بنایا گیا نا, تو یعنی انہوں نے پھر ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہوئے اپنا مال بھی تقسیم کر دیا. جس کے 2 باغ تھے, اس نے ایک باغ دوسرے بھائی کو, یعنی جو اس کا مہاجر, ایک انصاری کا جو مہاجر بھائی بنایا گیا تھا, اس انصاری نے اس کو اپنا حصہ اپنے مال میں سے دیا اور قربانی دی اس کے لیے. یہاں تک آیا کہ یعنی ایک مہاجر نے جو ہے وہ اپنی ہر چیز کو آدھا آدھا تقسیم کر کے اپنے دوسرے یعنی ہجرت کرنے والے بھائی کو دیا. تو وہاں پر وہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ ہمارے حقیقی بھائی ہیں, تو یہ اسی طرح آگے وراثت میں بھی ہر چیز میں حصے دار ہوں گے, اور جو ہم خریدیں گے تو ان میں سے بھی ان کو دیا جائے گا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں, سب سے مقدم جو تمہارے حقیقی رشتہ دار ہیں, یعنی جو کتاب اللہ کی روح سے, جس طرح قریبی والدین ہوئے, بیٹے ہوئے, اوپر جو والدین سے اوپر دادا یا نانا وغیرہ, اور اس سے نیچے جو پوتے, نواسے وغیرہ, بھانجے, بھتیجے, یہ رشتہ دار جو ہیں یعنی قریبی اولو الارحام. تو یہ زیادہ یعنی جتنے قریبی رشتہ دار ہیں وہ سب سے پہلے سب سے اہم ہیں. مہاجرین اور انصار رشتہ داری وہ اپنی جگہ ہے, وہ بھائی بنایا جانا وہ ٹھیک ہے, لیکن جو یہ رشتہ داری ہے, جو نسبی رشتہ داری, جو پیدائشی رشتہ داری ہے, وہ ان سب پر پہلے مقدم ہے, یہ پہلے ہے. اسی کی روح سے جو ہے جو تقسیم ہوگا, وراثت تقسیم ہوگی, جو کچھ وہ اسی کی روح سے کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ اگر تم اپنے کسی مہاجر بھائی کے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہو, کسی دوست کے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہو, تو وہ احسان کے طور پہ کر سکتے ہو, اپنی زندگی میں احسان کے طور پہ کر سکتے ہو.
لیکن جب یہ وراثت وغیرہ تقسیم ہوگی تو وہ شریعت کے مطابق ہوگی، جیسے قرآن میں لکھ دیا گیا ہے ویسے ہوگا، اور اسی حکم کے مطابق جو قریبی رشتہ دار ہیں اسی کے اعتبار سے سب کو دیا جائے گا، اور ان کو جو ملنا ہے اسی کے حکم یعنی قرآن کے حکم کے مطابق ملے گا۔ تو اس میں یعنی یہ رشتہ داری کا یعنی رشتہ داروں کا مقام بتایا گیا ہے۔ تو ہم دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، کرسر دیکھ رہے ہیں، یہاں سے ہم آیت نمبر 6 کے سٹارٹ سے ترجمہ کر رہے ہیں، شروع میں بالکل کونے آیت کے آخر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، النبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اولا زیادہ حقدار ہیں، بالمؤمنین مومنوں پر، من انفسہم ان کی جانوں سے، وازواجہ اور ان کی جو بیویاں ہیں، امہاتہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ ان مومنین کی مائیں ہیں، والدہ ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں مومنوں کے لیے، من انفسہم ان کی جانوں سے بھی، وازواجہ امہاتہم ان کی ازواج جو ہیں ان کی مائیں ہیں، یعنی مومنوں کی مائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور رشتہ دار، بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین، کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے، کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ حکم کتاب میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ آگے آ جائیں اگلی آیت میں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے، نوح سے، وَمِنْ کا آپ سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَنُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم، اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور عہد لیا ان سب سے، ان سے کیا ہے بہت پکا عہد۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ کیوں لیا یہ عہد؟ تاکہ سچ کہنے والوں سے سوال کرے، پوچھے، عن صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ان آخری دو آیات میں 7 اور 8 کے اندر یعنی اس آیت میں کیا بیان کیا گیا؟ نمبر 1 کیا بیان کیا گیا کہ انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی اتباع کا عہد لیا گیا تھا، تمام انبیاء سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہی عہد لیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جو وحی کی گئی ہے، جیسے کہ پیچھے بھی بتایا گیا تھا، اسی کی اتباع کریں گے، یہ عہد لیا گیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ سے ہی نہیں لیا گیا عہد، بلکہ ان تمام انبیاء سے لیا گیا تھا، جن کا ذکر کیا گیا ان سے بھی، اور جن کا ذکر یہاں پہ نہیں آیا ان سب سے عہد لیا گیا تھا۔ اور وہ عہد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی اتباع کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی وحی کی اتباع کرنے کا عہد تھا، اور بہت پکا عہد تھا۔ یہ کیوں لیا گیا تھا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ انبیاء سے سوال کریں کہ یعنی جو اس اتباع کے بارے میں، اور پھر اس آپ جو انبیاء کی دعوت تھی آگے لوگوں کو جو پہنچائی جانی تھی اس کے بارے میں، کہ جو ان کو مانیں گے سچے لوگ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کے بارے میں بھی سوال کریں گے، اور جو ماننے والے ہوں گے یعنی سچے لوگ ان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت کا وعدہ ان کے لیے، ان کو جنت عطا فرمائیں گے، اور جو نہ ماننے والے یعنی کافر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ کافروں کا انجام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر دیا ان کے لیے عذابًا أَلِيمًا دکھ دینے والا عذاب۔ اس کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، وَمِنْ کا اور آپ سے، وَمِن نُوحٍ اور نوح علیہ السلام سے، وَإِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام سے، وَمُوسَى اور موسیٰ علیہ السلام سے، وَعِيسَى ابْنِ مریم اور عیسیٰ یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، وَأَخَذْنَا اور ہم نے لیا، منہم ان سے، میثاقاً غلیظا پکا عہد، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ تاکہ سچ کہنے والوں سے سوال کرے، پوچھے، عن صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ اور تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے عذابًا أَلِيمًا دکھ دینے والا عذاب۔ یہاں تک ہم نے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ آگے جو کلمات ہیں یہاں اس کے اہم الفاظ جو اس پورے سبق میں آج کے میں ذکر ہوئے ہیں، ان کو آپ اپنے پاس لکھ بھی لیں اور ان کو یاد بھی رکھیں، یہ آپ کو ترجمہ کرنے میں
ترجمہ یاد رکھنے میں بہت کارآمد رہیں گے، کام آئیں گے، بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ پہلا لفظ دیکھ لیں، جوف۔ جوف کہتے ہیں دھڑ کو، پہلو۔ تو یہ وہاں پہ ذکر ہوا تھا جہاں پہ کہا کہ کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے گئے، یعنی سینے میں، پہلو میں، دھڑ میں۔ دوسرا لفظ ہے ادعیاء، منہ بولے بیٹے، متبنہ جس کو کہتے ہیں، یعنی کسی کو منہ بولا بیٹا کہہ دینا، ادعیاء جن کو منہ بولا بیٹا کہا جاتا ہے۔ اور ادعوہم، انہیں پکارو۔ ادعوہم کا معنی کیا ہے؟ انہیں پکارو۔ تعمدت، اس نے ارادہ کیا، تعمدت اس عورت نے ارادہ کیا یا اس نے ارادہ کیا۔ اولو الارحام، رشتہ دار۔ تظاہرون، تم زہار کرتے ہو، دوسری لائن میں آ جائیں بائیں جانب، تظاہرون، تم زہار کرتے ہو، افواہی، منہ کی جمع ہے منہ، ٹھیک ہے۔ اور اقسطو، زیادہ منصفانہ بات، زیادہ درست بات۔ اولا، اولا کہتے ہیں مقدم، زیادہ حق رکھنے والا۔ کسے کہتے ہیں اولا؟ زیادہ مقدم یا زیادہ حق رکھنے والا، مقدم یا زیادہ حق رکھنے والا۔ اور آخری لفظ ہے مستورہ، لکھا ہوا، یعنی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے یہ حکم، مستوراً لکھا ہوا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سبق اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب آپ نے اس سبق کو پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد یاد بھی کرنا ہے، اور اس میں جو اہم مسائل ذکر کیے ان کو اپنے پاس نوٹ کرنا ہے، وہ تشریح نوٹ کرنی ہے۔ اسی میں آپ جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی آپ دے سکیں گے، اور اس کے جو اہم سوالات ہیں وہ ہم آنے والے سبق میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ آیت نمبر 1 تا 27 تک ہم اس کو پڑھ لیں، تو اس کے بعد ہم اس سے متعلقہ سوالات کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے جو متعلقہ سوالات اور جوابات ہیں، اس کے ہینڈ آؤٹس ہیں، وہ آپ اسکول سے بھی لے سکیں گے، اور یہاں پر بھی اس کے اہم سوالات ذکر کر دیے جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے، ریوائز کرنا ہے، اس کے اہم نکات کو لکھنا ہے اپنے پاس، اور پھر اس میں جو ہمارے لیے عمل کے جو پہلو ہیں ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ جزاکم اللہ خیراً، بہت شکریہ۔